عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بہت ہی خوفناک صورتحال جنم لے چکی ہے، اور یہ صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں ابھی اس کے ختم ہونے یا ایون کم ہونے کا بھی کوئی امکان ابھی نظر نہیں آ رہا۔ مختلف طلباء و طالبات کو ایسے عناصر جو پڑھائی میں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ایسے عناصر جو صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے مختلف گروپس میں بہکاتے ہیں۔ وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ جو کی جا رہی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آن لائن ٹیچنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، یہ سراسر نقصان دہ ہے۔ جب گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ یکم جون سے یونیورسٹی کھل جائے گی، تو کچھ لوگ کہنا ہے کہ جب یکم جون سے یونیورسٹی کھل جائے گی تو پھر یہ آن لائن پڑھانے کا کیا فائدہ، یکم جون سے ہم دوبارہ فزیکل کلاسز جیسے پہلے تھی ویسے ہی دوبارہ پڑھنا شروع کریں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ سلسلہ اتنی آسانی سے مجھے تھمتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اس اپنی جو پلاننگ ہے وہ لانگ ٹرم بیسس پہ کرنی پڑے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے رہ جائیں کہ یکم جون سے کلاسز شروع ہوں گی اور یونیورسٹیز کھل جائیں گی، اور یکم جون کو یونیورسٹی نہ کھلے، ہم اپنے 2 مہینے ضائع کر بیٹھے۔ پھر ہم 1 مہینہ ہم کہیں یکم جون سے نہیں، یکم جولائی سے کھل جائے گی اور یکم جولائی کو بھی نہ کھلے۔ ہم کہیں یکم اگست کو کھل جائے گی اور یکم اگست کو بھی نہ کھلے، اینڈ سو آن۔ یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جائے تو کیا ہوگا؟ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آپ کا ایک سیمسٹر ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں، اکتوبر سے ہمیں اگلا سیمسٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کے قیمتی 6 مہینے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کی BBA کی ڈگری جو کہ 4 سال میں مکمل ہونی چاہیے تھی، وہ 4.5 سال پہ چلی جائے گی۔ تو کیوں نہ اس آن لائن سسٹم کو نہ ہونے سے بہتر سمجھتے ہوئے ہم اختیار کر لیں، اور جتنا ہمیں اس سے نالج مل رہی ہے اتنی تو ایٹ لیسٹ نالج حاصل کر لیں۔ اگر آپ فزیکلی کلاس روم میں بیٹھ کے اگر آپ 50% نالج گین کرتے، میں 100% نہیں کہتا، آپ 50% بھی نالج گین کرتے ہیں، اور آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ کو 15% بھی نالج مل رہی ہے، اس کا 35% کم مل رہی ہے، 15% مل رہی ہے، تو میرے عزیز طلباء و طالبات، 15% مل تو رہی ہے۔ 0% زیرو ملنے سے تو بہتر ہے وہ جو 6 مہینے یا 4 مہینے یا 5 مہینے ہم گھر میں بیٹھ کے ضائع کر دیں، اور پھر جب ہم یونیورسٹی میں نئے سرے سے آئیں اور ہم پھر وہی جو شروع سیمسٹر تھا وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں، یہ 6 مہینے تو آپ کی زندگی کے ضائع ہو گئے۔ یہ 6 مہینے جو آپ لوگوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کرنا تھا، وہ آپ کا کریئر 6 مہینے لیٹ ہو گیا۔ 8ویں سیمسٹر کے طلباء و طالبات جنہوں نے اب اکتوبر سے یا ستمبر سے اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہونا تھا، ان کی پریکٹیکل لائف کے 6 مہینے زندگی کے آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پریکٹیکل لائف 6 مہینے کے بعد سٹارٹ ہوگی اگر وہ یہ آن لائن ٹیچنگ طرف نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہونے سے ہمارے لیے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اس آن لائن ٹیچنگ کو ایک غنیمت موقع سمجھنا چاہیے۔ ہمیں جو مل رہا ہے، عقل بندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں جو مل رہا ہے ہمیں وہ تو حاصل کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میرے ساتھیوں، جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت پاکستان میں
کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب تک کیسز ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز نہیں کھلے۔ آپ لوگوں نے یقیناً وہ بھی سنا ہوگا کہ امریکہ نے 2021 میں بھی اعلان کر دیا ہے کہ 2021 والے جو سیمسٹر ہیں یونیورسٹیز کالجز کے وہ بھی آن لائن ہوں گے، اور امریکہ نے 2022 تک سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ترقی یافتہ ممالک یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جلدی تھمنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اس سلسلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صورتحال اگلے آنے والے دن میں خدا نہ خواستہ بگڑتی ہے، بگاڑ کی طرف جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اگلا سیمسٹر بھی اسی طریقے سے آن لائن ہی چلے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہم فیل نہیں کریں گے، ہم آپ کو آسانی دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بہت زیادہ برڈنائز نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس کرتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آتی رہے۔ اسی لیے ہم نے اس سیمسٹر کو جون یا جولائی میں ختم کرنے کی بجائے اس کو سپٹمبر تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگست یا سپٹمبر تک جب تک بھی صورتحال بہتر نہیں، ہم آپ کو آہستہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہم آپ لوگوں کو تھوڑا پڑھاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں کورس مٹیریل بنڈلز کے نام سے CMB کورس مٹیریل بنڈلز کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کرتی ہے۔ اس میں تمام کورسز کے بنڈلز مٹیریل موجود ہے، لیکچرز موجود ہیں، لنکس موجود ہیں، ریفرنس بکس موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ جو وہ لوگ جو روزانہ کی بیسس پہ اپنے لیکچرز اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ وہاں سے وہ بنڈلز ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے، ان بنڈلز کو دیکھتے ہوئے اپنے لیکچرز تیار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھیوں، ہم ایک کوشش اور کر رہے ہیں، اور کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، میری کوشش ہے کہ تمام ٹیچرز اپنے یوٹیوب پر چینلز بنا لیں، اور یوٹیوب چینلز پھر آپ لوگوں کو اس کے لنک دے دیا جائے تاکہ ہر سبجیکٹ کے لیکچرز جو ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوں، تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے جب جہاں جس طرح چاہیں، جب موقع ملے انہیں ایکسیس کر لیں، انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور وہ سیو کر لیں، تاکہ آپ کی یہ پڑھائی کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے، یہ درمیان میں رکے نہ، کہ اگر یہ سلسلہ ہم نے روک دیا تو آپ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کو ہم 2 GPA پہ پاس تو کر دیں گے، لیکن آپ کو ہم گریڈز آپ کی پرفارمنس پہ دیں گے۔ آپ اچھا پرفارم کریں گے، آپ ریگولر اسائنمنٹ سبمٹ کرائیں گے، آپ ریگولر اپنے کوئزز اور سارے کام کریں گے، ٹیچرز نے جو آپ کو کام دیا ہے اس کو ریگولر کام کر کے دیں گے، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بہتر گریڈز دی جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اللہ نے کیا اور اگر سپٹمبر تک کچھ حالات بہتر ہو گئے اور یونیورسٹیز کھلنے کی طرف چلی گئیں تو ہم یقیناً اس صورتحال میں آپ لوگوں کو 3 سے 4 ہفتے کی فزیکل انٹریکشن دیں گے، تاکہ وہ ایسے ٹاپکس جو سمجھ میں نہیں آئے ہیں، ایسے ٹاپکس جو مشکل ہیں جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان ٹاپکس کو آپ فزیکلی انٹریکٹ کر کے اپنے ساتھ کور کریں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کا ایک ہی امتحان لیں گے جو فائنل ایگزام ہوگا، اور اسی ایگزام بیسس پہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بہت سخت ایویلویشن نہ کی جائے، لیکن بہرحال اچھے اور برے اسٹوڈنٹ میں محنت کرنے والے اور محنت نہ کرنے والے اسٹوڈنٹ میں فرق تو کرنا لازمی ہے۔ ہم فرق لازمی کریں گے تاکہ وہ طلبا، وہ اسٹوڈنٹس جو محنت کرتے ہیں، جو روز پڑھتے ہیں، جو اپنی اسائنمنٹس ٹائم پہ سبمٹ کراتے ہیں، ان میں
اور ان طلبا میں جو بہانے کرتے ہیں، جو پڑھنا نہیں چاہتے، ان میں کچھ فرق میں جانتا ہوں کہ نہ پڑھنے والے طلبا کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پڑھنے والے سمجھدار طلبا کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ میں مجھے کچھ ایسی شکایات بھی ملی ہیں، جہاں آپ میں سے کچھ ایسے شرارتی اسٹوڈنٹس ہیں جو دوران لیکچر اساتذہ کو تنگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، نام ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کی حرکتیں ہیں اس کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، جو انہوں نے چینجنگ کی ہیں ان چینجز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اور آپ یہ اس بھول میں مت رہیے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی شخص کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے آئی پی ایڈریس سے فوراً پکڑا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا آئی پی ایڈریس آپ کے علاقے کی لوکیشن بتا دیتا ہے، اور ہمارے پاس آپ تمام طلباء و طالبات کے گھروں کے ایڈریسز موجود ہیں۔ ہم اس لوکیشن سے اس طالب علم کو بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک لوکیشن پہ ایک ہی اسٹوڈنٹ پایا جاتا ہے، ایک لوکیشن پہ ملٹیپل اسٹوڈنٹس نہیں پائے جاتے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم نے یہ پریکٹس کی ہے اور اس پریکٹس کے ذریعے ہم نے کچھ طلباء کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور آپ یقین رکھیے کہ ان طلباء کو جب یونیورسٹی کھلے گی تو ہم یقیناً نشان عبرت بنائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس لیے وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹس جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، میں ان کو آخری وارننگ، آئی ایم گیونگ دیم دی لاسٹ وارننگ، ان کی آخری وارننگ ہے، اگر انہوں نے آئندہ بھی اس طرح کی حرکتیں کی تو ان کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ جب یونیورسٹی اوپن ہوگی تو ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا سخت قدم نہ اٹھائیں، اس لیے میری خواہش بھی ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے شرمندگی کا اور پریشانی کا باعث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنس ایک ہمیشہ سے اس یونیورسٹی کا ایک اچھا مانا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اچھے کیریکٹر والے اسٹوڈنٹس کے حساب کہا جاتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ، مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے، ویل ڈسپلن، ویل مینیجڈ، اچھے ایتھکس والے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے گھروں سے ان کا تعلق ہے، اچھا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جو غلط حرکت کرتا ہے در حقیقت اپنے بیک گراؤنڈ کو شو کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے عادات و اطوار سے اپنے آپ کو، اپنے والدین کو رسپیکٹ دیں۔ آپ کی خراب عادات و اطوار آپ کی والدین کی رسپیکٹ میں کمی کا باعث بنتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی عزت میں کمی کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ان کا نام روشن کرنے والے اچھے طالب علم کی طرح پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ جو بھی آپ کو اس وقت آن لائن سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور ایک اچھا طالب علم ہونے کا ثبوت دیں۔ ہمیں مشکل پیش آئے کہ ہم کسی کو کم گریڈ دیں، سب لوگوں کی پرفارمنس اتنی اچھی ہو، اللہ کرے کہ سب لوگوں کی پرفارمنس اتنی اچھی ہو کہ ہم سب کو ہائیسٹ گریڈ میں پاس کریں، اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ سب لوگ بڑھ چڑھ کر اپنی آن لائن کلاسز میں پارٹیسپیٹ کریں۔ پھر چاہوں گا کہ یہ مشکل وقت ہے آپ کے لیے بھی، یہ مشکل وقت ہے ہمارے لیے بھی، یہ ہم سب کے لیے مشکل وقت ہے،
آئیے اس مشکل وقت میں ہم مل کر اپنی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے ادارے کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔